السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے ہم واقف ہیں۔ دنیا کے اندر جو قوم نے بھی ترقی کی ہے، کامیابی اور کامرانی کو پایا ہے، اس کے پیچھے ان کی قربانی ہوتی ہے۔ ہر چیز کو پانے کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے، ملک میں امن و امان کے قائم کرنے کے لیے فوجیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حاکم وقت کی حفاظت کے لیے سیکورٹی اپنی قربانی دیتی ہے، اور پورے سوسائٹی اور پورے معاشرے کی حفاظت کے لیے سپاہی اور دیگر افراد اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے گھر میں موجود چھوٹی چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قربانی کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی حفاظت کے لیے اور کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے کرنے والے عمل کا نام ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہا جاتا ہے ایسے عمل کو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو قربان کرنا یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، لہذا اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہر امت میں قربانی کا رواج رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی قبول کی گئی اور قربانی کو رد کیا گیا۔ قرآن مجید کے اس واقعے کو سامنے لائیے، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ رب العزت ان کے بابت فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور ایک کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو قربانی کا مفہوم ہر دور اور ہر شریعت میں رہا ہے۔ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں یہ جگہ جگہ پر قربانی کا لفظ اور ہر دور میں قربانی کا ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر قربانی کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں صرف لفظ کا موجود ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یہاں تو قرآن مجید جگہ جگہ قربانی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو قربانی کی کیا عظمت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ قربانی ایک اسلامی شعار ہے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مقبول فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ قربانی کو ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال ٹھہرے
اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فی المدینہ فضحى كل سنة، اور ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ما عمل ابن آدم من احراق الدم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی کا ہے۔ اور قیامت کے دن جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں وہ جانور اللہ کے پاس اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور وہاں پر وہ اس کے ثواب کو دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 100 جانوروں کی قربانی دی، جن میں تقریباً 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قربانی کا حکم دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ قربانی کی فضیلت موجود ہے، احادیث مبارکہ میں قربانی کی فضیلت موجود ہے۔ ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ قربانی کے سلسلے میں یہ باتیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنا چاہیے، یا قربانی کے عوض میں آپ کچھ رقم غربا کو دے دیجئے، محتاجوں کو دے دیجئے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ علی صاحبیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل منافی بات کہہ رہے ہیں، وہ بالکل درست نہیں ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر وعید فرمائی ہے، اور سخت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، صاحب استطاعت ہو، قربانی ادا کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ دے، وہ شخص ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ آنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں اور دیکھیں ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ان سب فضیلتوں سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے، ان وعیدوں پر ہماری نظر نہ ہونے کی وجہ سے ہم قربانی جیسے عظیم عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو قربانی ہے، اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ قربانی کے اس فریضے کو ادا کرے اور اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرے، اور قربانی کے مقصد کو سمجھے۔ قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جانور کو ذبح کر دیں اور چند لوگوں میں مشہور ہو جائیں کہ ہم اتنے بڑے جانور کی قربانی کیے ہیں، بڑا موٹا جانور ہم نے خریدا ہے، لاکھوں روپئے کا ہم نے جانور لیا ہے، اور ہم اس کے گوشت کو کھا لیں یا لوگوں میں عزت اور شہرت پالیں۔ قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے اس کا نام تقوی ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس لیے سے قربانی کے مقصد کو ذہن میں رکھیں، ہر کام میں اللہ کی رضا اپنا مقصد بنائیں، تبھی جا کر ہمارے تمام اعمال قبولیت سے سرفراز ہوں گے، قبولیت سے ہمکنار ہوں گے، اور اللہ اگر راضی ہو جائیں تو ہماری سب عبادتیں قبول ہو جائیں گی، اور اگر اللہ کی رضامندی مقصد نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں
قربانی کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔